مریم نواز شریف کہتی تھی کہ جب عمران خان کے دور میں جب 1 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو نواز شریف کے آنسو نکلتے ہیں، تو آج جب 55 روپے لیٹر پیٹرول مہنگا ہوا تو کیا نواز شریف کے جو آنسو ہیں وہ نہیں نکلے؟ ایک درویش نے کہا تھا میں تجھے سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن میری قوم اس کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ 1 لیٹر جو پیٹرول ہے وہ ابھی تک نئی قیمت پر ملک میں آیا ہی نہیں، اور چوروں کی حکومت نے پرانا سٹاک جو خریدا ہوا تھا اس پہ ہی 55 روپے اضافہ کر دیا۔ ابھی تک جو نئی سٹاک ہے وہ آیا نہیں، پرانا سٹاک جو تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے چوروں کی حکومت انہوں نے 55 روپے اضافہ کر دیا، اور نون لیگ سے لاکھ اختلاف سے، لیکن یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ اگر انہوں نے عوام کو تعلیم سے دور رکھا تو خود بھی تعلیم کے نزدیک نہیں گئے۔ عمران خان کے دور میں جن اینکرز کو 150 روپے فی لیٹر والا پیٹرول اور ڈیزل مہنگے لگتے تھے وہ اینکرز کیا دنیا سے رخصت ہو گئے؟ کیا مر گئے؟ آپ وہ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ اور کیا قوم کو پٹواری سمجھا ہوا ہے؟ ہم جنگ کے بموں سے تو بچ گئے لیکن پیٹرول بم سے نہیں بچ سکے۔ حکومت پاکستان کے پاس 2 ماہ پرانا پیٹرول والا ذخیرہ موجود تھا، اس کے باوجود پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، حالانکہ ابھی نیا پیٹرول خریدا ہی نہیں گیا۔ جب نیا اور مہنگا لاٹ آئی نہیں تو 55 روپے اضافہ کس بات کا؟ وہ کدھر ہے فضل الرحمان جو 5 روپے پیٹرول بڑھنے پر احتجاج کرتا تھا؟ کدھر ہے بلاول بھٹو جس کی 3 روپے پیٹرول ڈیزل پر ٹانگیں کام جاتی تھیں؟ آج 55 روپے بڑھا ہے، تمام سیاستدان خاموش ہیں، تمام اینکرز خاموش ہیں جو عمران خان کے دور میں آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے۔ عمران خان نے تو کورونا کے دنوں میں بھی پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھنے دی، 155 پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ کہاں ہے جو مریم نواز جو کہا کرتی تھی جب ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے؟ جب پیٹرول 130 روپے لیٹر تھا تو اس کی ہمدردی اور رسا جو عوام کے لیے تھا کیا وہ مر گیا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد اپنے لیے مہنگا جہاز خرید لیا، وہ جہاز نہ خریدتے نا، وہ ریلیف عوام کو دیتے۔ جنگ کے دنوں میں اپنی یاشی ختم نہیں کرنی ہے، ریلیف عوام کو نہیں دینا، صرف فرد وید کے لیے یاشی سوچنی ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میرے نیا جہاز ہونا چاہیے، میرے لیے پائلٹ آنے چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ عوام کا کسی نے نہیں سوچا، نہ عوام کا آج تک کچھ سوچے گا۔ اور پٹواریوں کو وہ نعرہ یاد ہے کہ وہ جو کہتے تھے جدو میاں آوے گا لگ پتہ جاوے گا، ہوں آرام ہے۔ اور ان کی لیے عرض ہے میاں صاحب کو جو ہے لایا گیا تھا، وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے پاکستان میں۔ اور یہ اب ڈرامہ چل رہا ہے کہ ایران اسرائیل کی وار ہو رہی ہے، جب پاکستان میں جنگ نہیں تھی، جب ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں تھی اس وقت پہلے کون سی پاکستان کے اندر مہنگائی کم تھی، چیزیں سستی تھیں؟ ابھی آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی، اور کون سا یہ ڈرامہ کر رہے ایران اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے؟ پہلے کون سا 100 روپے لیٹر پاکستان میں مل رہا تھا؟ 265 260 پہ تو ویسے مل رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ صرف ایک بہانہ ہے، اصل میں عوام کی جیب پر ہاتھ ڈالنا مقصود تھا۔ یاد کرے وہ وقت جب دنیا کورونا کی وجہ سے مکمل بند تھی، کاروبار بند تھے اور ملک کی معیشت جو تھی، دنیا کی پوری معیشت جو حل کر رہ گئی تھی، اس وقت بھی عمران خان نے عوام کو ریلیف دیا، پیٹرول سستا کیا گیا اور لوگوں کو سہارا دینے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں، یہاں کوئی مکمل عالمی لاک ڈاؤن نہیں، صرف ایک مصنوعی بحران ہے، مگر موجودہ حکمرانوں نے اس سے عوام کو لوٹنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ابھی تک نیا سٹاک نئی لاٹ آئی نہیں، ایک ہی دن میں پیٹرول 55 روپے اور ڈیزل 55 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ پہلے بجلی، گیس، آٹا اور ہر چیز آسمان کو چھو رہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکمران اپنا خرچہ کم کرنے بجائے عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں، شانہ اخراجات برقرار ہیں اور سارا بوجھ غریب آدمی کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ عوام کے ساتھ کھلا کھلم ظلم ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ حکومت کا فیصلہ درست ہے؟ موجودہ حکومت اس بے ایمان دکاندار کی طرح ہے جو پرانے سٹاک کی اشیاء قیمتیں بڑھتے ہی فوراً ہی قیمتوں پر فروخت کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب قیمتیں کم ہو جائیں تو اس وقت تک قیمتیں کم نہیں کرتا جب تک نیا سٹاک نہ آ جائے۔ افسوس ہے اس نظام پر اور اس حکومت پر، جب عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ترین سطح پر تھیں اس وقت تو تمہاری حکومت نے کبھی ہفتہ وار جائزہ نہیں لیا اور نہ ہی اس کا ریلیف عوام کو دیا۔ اب اگر ہفتہ وار جائزہ کا
ناٹک کامیاب ہو گئے تو اگلے ہفتے پیٹرول کی قیمت 400 اور عید الفطر کے بعد 500 روپے ہو جائے گی۔ سوال یہ بھی ہے کیا سیاستدانوں، بیوروکریسی، ججز وغیرہ کو جو فری میں دیا کہ پیٹرول کوٹا ختم کر دیا گیا؟ ایسے نازک حالات میں عوام کے لیے کیا ریلیف دی ہے؟ عمران خان کی حکومت میں کورونا کے باوجود 150 میں پیٹرول مہنگا، لیکن آج 321 میں کچھ بھی نہیں، افسوس۔ عوام کو ہر بار یہ بتایا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرط ہے، آئی ایم ایف کی شرط ہے، اس لیے پیٹرول مہنگا کرنا پڑا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب حکمرانوں کے اربوں کے خرچے ہوتے ہیں تو پھر آئی ایم کہاں چلا جاتا ہے؟ جب حکمران کو اپنے اربوں میں خرچے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت آئی ایم ایف نہیں پوچھتا۔ آج عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں، لیکن مریم نواز کے 12 ارب کے جہاز پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن مریم نواز کے لیے 12 ارب کا جہاز خریدنے کے لیے پیسے نکل گئے ہیں اور عوام کو سستا پیٹرول دینے کے لیے بجٹ نہیں ہے، ان کے پاس ریلیف نہیں ہے، سبسڈی نہیں دے سکتے۔ اگر ملک مشکل میں ہے تو قربانی عوام کیوں دے؟ صرف عوام ہی؟ حکمران طبقہ اپنے اخراجات کم نہیں کرتا۔ پاکستان کے عوام اب بشعور ہو چکے ہیں، وہ پوچھ رہے اگر خزانہ خالی ہے تو اربوں کے منصوبے کیسے بن جاتے ہیں؟ اور اگر پیسہ موجود ہے تو پھر پیٹرول اور بجلی کی کیوں مہنگی کی جاتی ہے؟ عوام کو ریلیف دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، نہ کہ ہر مسئلے کا بوجھ عوام پر ڈال دیا جائے۔ بھارت اپنی ڈیمانڈ کا 80% تیل ابنائے حرم سے حاصل کرتا ہے، لیکن وہاں تیل کی قیمت نہیں بڑھی۔ چین اسی راستے سے 40% تیل حاصل کرتا ہے، وہاں ابھی تک قیمت نہیں بڑھی۔ جاپان 80% تیل اسی راستے سے لے کے جاتا ہے، وہاں ابھی تک پرانی قیمت برقرار ہے، لیکن پاکستان کا 75% تیل اسی راستے سے آتا ہے اور حکومت کی بقول ابھی 28 روز کا پرانا سٹاک موجود تھا، لیکن پھر بھی پاکستان میں تیل کی قیمت میں ہوش باز اضافہ کر دیا گیا۔ پاکستان کے اندر اتنا سستا خریدا گیا 28 روز کا ذخیرہ اربوں روپے میں پڑا ہی مہنگا کر دیا گیا۔ یہ سراسر واردات ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ زیادتی ہے۔ حکومت وزیروں مشیروں کے لیے پیٹرول مفت بجلی بند کرے اور ہر بوجھ عوام پر نہ ڈالے۔ انڈیا کے اندر ابھی تیل کی پرانی قیمتیں ہیں، انڈیا نے اپنا ہفتہ وار جائزہ نہیں لیا۔ انڈیا بھی 80% جو اپنا تیل ہے وہ ابنائے حرم سے حاصل کرتا ہے۔ اب عوام کہاں جائے؟ عوام پوچھنے کے لیے کہاں گئی وہ آپ کی معیشت جو صرف 6 دن برداشت نہ کر سکی، جو کہہ رہے تھے پاکستان معاشی طور پہ بڑا سٹرانگ ہو گیا ہے، طرح طرح کے جو دعوے کرتے تھے، تو آپ کی جو معیشت کا یہ حال ہے کہ 6 دن یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکی، عوام کو ریلیف نہیں دے سکی، تو اس کا مطلب ہے آپ کے جو جتنے بھی وعدے تھے وہ سارے کھوکھلے تھے، ان کی میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور جھوٹ میں مبنی آپ کے سب نعرے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔